खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक और मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी। फोरम है ये विलिंग वेज फेसबुक पेज का और आज की शाम प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत ही ज़बरदस्त वसीम मज़हर अली साहब ने अपने की बोर्डिस्ट होने का हक़ अदा किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं विक्टोरियन दौर में किसी एल्बर्ट हॉल लंदन में कोई सिम्फनी सुन रहा हूँ, वाह, या मैं जो है वियना ऑस्ट्रिया में बीथोवन और मोट्ज़ार्ट और ये जो बड़े बड़े कंपोज़र्स थे कहीं उनसे मेरी मुठभेड़ हो गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़ किया। थैंक यू सर। और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं अपने वक्त की, यानी इस वक्त की एक उभरती हुई कमल की तरह गुलकारा मिस नादिया शेख। मिस नादिया, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? और मज़हर अली साहब, अपना वसीम साहब, आप खैरियत से हैं? ऑल गुड। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम जो बातचीत करने वाले हैं उसका ताल्लुक़ किसी औरत से नहीं है और किसी मर्द से भी फ़कत नहीं है। उसका ताल्लुक़ इस महीने मार्च से भी नहीं है। उसका ताल्लुक़ तमाम महीनों से है, तमाम सालों से है, तमाम मर्दों से है, तमाम औरतों से है, तमाम मर्द-ओ-ज़न से है, तमाम इंसानियत से है। इंसान की सोच का और इंसान की ज़िंदगी का बड़ा गहरा आपस में एक रब्त है, एक ताल्लुक़ है। इंसान जो सोचता है, जो आज वो सोच रहा है और उसके तख़य्युल की परवाज़ में वो बात अभी हकीकत पर मबनी नहीं है, मगर जैसे जैसे साल गुज़रते हैं, सुबह शामों में, शामें रातों में, रात दिनों में बदलते हैं और दहाइयाँ गुज़रती हैं, सदियाँ गुज़रती हैं, तो वो बात जो कभी फ़कत सिर्फ़ किसी ने फ़िक्शन के तौर पे लिखी होती है, वो सच बन जाती है। जैसे 1600 में 21वीं सदी चल रही है, तो मैं आपसे 17वीं सदी की बात कर रहा हूँ कि किसी ने ये सोचा कि इंसान कभी चाँद के ऊपर कोई उड़न खटोला, कोई मशीन किसी तरह से पहुँचेगा। 17वीं सदी की बात कर रहा हूँ और आज इस बात को कई साल गुजर गए। 1969 में इंसान ने चाँद पर कदम रखा था। इसी तरह से इंसानों ने सोचा, कोशिशें की कि हम फ़िज़ाओं में, हवाओं में उड़ें, तो कई कोशिशें नाकाम रहीं। फिर जहाज़ बन गए, हवाई जहाज़ बन गए और अब पूरा एक निज़ाम इस वक्त दुनिया में चल रहा है और हमारी सोच में है ये बात। फ़िलहाल उड़ने वाली कारें मौजूद हों तो हों, मगर आम नहीं है, कॉमन नहीं है। जैसे सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ती फिरती हैं, उससे हवाओं में गाड़ियाँ नहीं दौड़ती फिरती। मगर ये क्योंकि एक तख़य्युल है, जिस तरह और बहुत सी बातें सोची गईं और फिर वो हकीकत का रूप धार लिया, उन्होंने सच हो गई। तो इंसान की सोचें जो हैं वो इतनी ताकतवर होती हैं कि वो नए रोशनदान, नई खिड़कियाँ, नए वकूए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले इंसान के ख़्याल में नहीं होती, वो हो जाती हैं और फिर उनसे जुड़ी हुई इंसान की गुफ्त शुनीद शुरू हो जाती है। जैसे इमोटिकॉन्स का लफ्ज़ पहले शायद दरियाफ़्त नहीं था, ट्रोलिंग का लफ्ज़ शायद दरियाफ़्त नहीं था, हैकिंग का शायद लफ्ज़ इस ज़ुमरे में इस्तेमाल नहीं होता था
کہ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا جائے, کسی کو سوشل میڈیا پہ کسی کی درگت بنا دی جائے, ٹرولنگ کر دی جائے, یا آپ وہ ایموٹیکون سے اپنے ایکسپریشنز کا اظہار کر سکیں. شروع میں جب ہم نے 90s کی دہائی کے آخر میں جب کمپیوٹر کا جال بچھ رہا تھا پاکستان میں اور انٹرنیٹ جو ہے بڑا سلو ہوا کرتا تھا, تو کسی کو ایموٹیکون مسکراہٹ بھیجنی تو ہم ایسے وہ کولن لگا کے نیچے اس کے وہ لگا دیتے تھے بریکٹ, کیا اس کو کہتے ہیں, ایک بریکٹس نہیں ہوتی جو, وہ لگا دیتے تھے تو وہ اسمائل بن جاتا تھا. اگر الٹی بریکٹ لگا دیتے تھے تو وہ لائک الٹی اسمائل نہیں تھی, بٹ دیٹ واز somebody sad, اسمائل الٹی ہو جائے تو وہ سیڈنس ہو جاتی تھی. سو the human mind is wonderful, amazing, مگر اس کے ساری جو چیز ہے اس کے پیچھے سوچ ہے. اگر انسان کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہو, روشن ہو, تعمیری ہو, آگے بڑھنے والی ہو, تو رستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ منفی ہو, تخلیقی نہ ہو اور مقید ہو, لمیٹڈ ہو, نیرو ہو, تو یہی پرابلمز کریٹ کرنے لگ جاتی ہے. آخر سوچیں کس طرح سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں, سوچوں کا پس منظر کیا ہوتا ہے. جب کوئی بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو دماغ اس کا بننا شروع ہو جاتا ہے, اور ولادت سے پہلے دماغ اس کا جو ہے ایک شکل اس کے کھوپڑی میں اختیار کر چکا ہوتا ہے. تو کیا وہ پلین سلیٹ ہوتا ہے, یعنی اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, وہ کمپیوٹر کی ایسی ہارڈ ڈسک کی طرح ہوتا ہے جس پہ ابھی کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا. تو پھر اس پہ ڈیٹا جمع کیسے ہوتا ہے؟ یادداشتیں بننے کی جگہ تو کوئی ہوتی ہوگی برین میں جس کو ہپو کیمپس کہتے ہیں. برین کے اور بھی ایسے مختلف حصے ہیں جیسے جہاں پہ جذبات ہوتے ہیں, لمبک سسٹم, اور وہ جو جذبات ہیں وہ کس طرح سے ہمارے پورے جسم کو متاثر کرتے ہیں, اس سے جڑی ہوئی نروز بھی ہوتی ہیں اور اس میں سے نکلتے ہوئے پھوٹتی ہوئی رطوبتیں بھی ہوتی ہیں, جو کہ لمبک سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے ہائپو تھیلمس اور تھیلمس. تو تھیلمس اور ہائپو تھیلمس پہ جب جذبات کا آنکھوں سے محسوس کر کے اگر تکلیف کے ہیں جذبات تو ان کا اثر لمبک سسٹم پہ ہوتا ہے, جذبات کا اثر, اس سے رطوبتیں پھوٹتی ہیں, پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں, اس کے پیغامات جاتے ہیں کہ انسان کیا محسوس کر رہا ہے. اور یہ جو سوچیں ہوتی ہیں اور یہ جو ہمارے جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ علامات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں, سمٹمز کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ سوچیں مل کر جو ان کا دھارا ہے وہ ہمارا ایک رجحان سا بناتی ہیں, ایٹیچیوڈ سا بناتی ہیں, اور یہ سب مل کر ایٹیچیوڈز, رجحانات مل کر ایک موڈ تخلیق دے دیتے ہیں, مزاج, خوشی کا موڈ, افسوس, افسردگی, ڈر, خوف, آسودگی, آسانی, مزہ, جوائے. میرا خیال ہے جس طرح پینٹ جو رنگ ہوتے ہیں ان کی پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے, اسی طرح سے موڈز کا بھی پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے. کبھی ہم چھپکلی کو دیکھ کے کراہت محسوس کرتے ہیں, کبھی ہم اپنے پیٹ کو, بلی کو ایسے پیٹ کر کے فلفی ہوتا ہے تو اس سے اچھا محسوس کرتے ہیں. تو ہماری تمام جو حصے ہیں حواس خمسہ وہ ہمیں ان پٹ دیتی ہیں, جذبات کو متحرک کرتی ہیں. جذبات جو ہیں وہ برین کے اندر جو ہماری رطوبتیں ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز اور باقی گلینڈز اور ہماری موومنٹ, موٹر سسٹم کہ کس طرح سے ہم نے بیہیو کرنا ہے, گلے لگا لینا ہے, تھپڑ مار دینا ہے, دوڑ جانا ہے, لڑ پڑنا ہے,
اس ساری چیز کو یہ تھاٹ ہیں، سوچیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ بھی ایک کیمیکل ہے. تھاٹ جو ہے یہ کیمیکل پروسیس ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سوچ اور ایٹیٹیوڈ اور موڈ، مزاج، اور پھر اس سے جو بھی ہم کچھ کرتے ہیں، چلتے ہیں، کسی کی طرف دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، باڈی لینگویج اور ننچی بھول گئے ہوں گے آپ. بہرحال باڈی لینگویج کا تو پتہ ہے آپ کو کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے بیہیویئرس روزمرہ جو اچھی ہمیں ریوارڈ دیتی ہیں چیزیں جن سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، وہ ہمارے بیہیویئر میں ہیبٹس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یعنی کہ وہ ہماری عادات بن جاتی ہیں، اور جو ہمیں نقصان دیتی ہیں وہ بھی ہماری عادات بن جاتی ہیں، مگر ان کو علتیں کہتے ہیں. تو یہ سب سوچ سے چلا ہے. سوچ سے جذبات، فیلنگ سے موڈ، مزاج سے سمٹمز، جس میں ہونے والے فزیکل سمٹمز، علامات، اور پھر ہمارے بیہیویئرز یعنی کہ رویے. اور یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے، جیسے ماں کے رحم میں بچہ تھا تو اس کی کل کائنات کیا تھی؟ ماں کا رحم. یعنی اس سے باہر کی دنیا سے تو وہ آشنا نہیں تھا. ہاں کوئی آواز کبھی اس کو ماں کی آواز آ جاتی تھی یا کوئی، تو یہ اس کی تھی. مگر اس کی ویژول فیلڈ میں جو سب سے اسٹرانگ ہے وہ تو ایک اندھیروں کی دنیا تھی، یا جو بھی ماں کے پیٹ میں جیسا بھی نظر اس کو آتا تھا. مگر جو ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ایک نئی دنیا روشن ہو جاتی ہے جس میں رنگ ہیں، آہنگ ہیں، آواز ہے، محسوسات ہیں. وہ تو ماں کے پیٹ میں بھی احساس تو تھا، جلد کا احساس جو تھا وہ تو تھا. تو یہ جو پانچوں ہیں، ٹیسٹس ہیں، خوشبو ہے، یہ سب چیزیں اس کو انپٹ دیتی ہیں. اور پھر اس کا ایک پورا ماں کا لمس، اور وہ باپ کا اچھالنا، اور پھر پکڑنا، اور وہ جو بھی ایک وسیع روز مرہ اس کی جو ماحول ہے وہ وسیع ہونے لگ جاتا ہے، انوائرمنٹ. تو پھر وہ اس ماحول میں، اس وقت میں کچھ سچویشنز ہیں جو ہوتی ہیں. وہ سچویشن جب ہوتی ہے، بچے کو کوئی اچھالتا ہے یا لوری سناتا ہے تو اس کے ایک جذبات متحرک ہوتے ہیں، اس کی ایک سوچ متحرک ہوتی ہے، اس کی یادداشتیں اور یادیں بننے لگ جاتی ہیں. تو ذہن میں جو سچویشن ہوئی انوائرمنٹ کی وجہ سے اور جو حواس خمسہ کی وجہ سے، وہ نقش ہو گئیں ہپوکیمپس میں یادیں. اور پھر وہ یادیں ساری عمر کچھ بھول جاتا ہے، یعنی کہ انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، لا شعور کا. اور کچھ شعور میں آ جاتی ہیں جن کو آپ ریکلیکٹ کر سکتے ہیں. جو لا شعور میں ہوتی ہیں ان تک رسائی ذرا سی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیٹا اتنا زیادہ آ رہا ہوتا ہے برین میں. تو کبھی کبھی خوابوں کی صورت میں سوتے ہوئے وہ پردہ جو حائل ہوتا ہے شعور اور لا شعور کے درمیان، وہ پردہ ذرا سا ہٹتا ہے، اور شعور لا شعور سے وہ یادیں رات کو استعارے بن کر یا سچویشنز بن کر ہمیں آتی ہیں. یہ جو میں نے آپ سے کنیکشن ابھی بنتی کی ہے، یہ جو سارا ایک فیبرک جوڑا ہے جس میں یادیں تھیں، یادوں کے ساتھ فیلنگز تھیں، فیلنگز کے ساتھ موڈ تھے، موڈ کے ساتھ بیہیویئر تھے، بیہیویئر کے ساتھ ہمارے فزیکل سمٹمز تھے، اور انوائرمنٹ تھی. ان کا ایک دوسرے کے اوپر بہت گہرا اثر ہے. یہ فیلنگز بدلتی ہیں تو سوچ بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے تو موڈ بدلتا ہے، انوائرمنٹ بدلتی ہے تو سوچیں بدلتی ہیں. یعنی ان کا آپس میں لینا دینا، ٹو وے ٹریفک چلتی رہتی ہے ان پانچوں چیزوں کے درمیان. یہ جو پانچ میں نے آپ کو ابھی گنائی ہیں نا، تھاٹ، فیلنگس، موڈ، بیہیویئر، سمٹمز، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ دی انوائرمنٹ. ان سب کا میل ملاپ کر کے ہم یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یا خوشی محسوس کرتے ہیں اور کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. وہ کیسے؟
ماضی سے اگر کوئی بری یاد وابستہ ہے, ڈانٹ پڑی تھی یا کوئی نقصان ہوا تھا یا فیلنگز ہرٹ ہوئی تھیں, تو پاسٹ کو یاد کر کے جو تمام خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی, یا جس نے درد دیا یا جس نے تکلیف دی, ان کو یاد کر کے ہمیں ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے, موڈ لو ہو جاتا ہے. جب موڈ کئی دن تک, مہینوں تک لو رہتا ہے, ویری لو موڈ, اگر ہم موڈ کو ایک گراف میں تقسیم کر لیں تو نارمل موڈ جو ہے وہ رہتا ہے مثلاً, اور یہ جو پورا میں نے گراف بنایا ہے اس کو 0 سے 10 تک, 0 سب سے کم, 10 سب سے اوپر, اس میں جو موڈ ہے 5 کے ارد گرد, یعنی 4 سے لے کے 6 تک, وہ تھوڑی سی فلکچویشن کے ساتھ ایک جیسا تو نہیں نہ رہتا, فلیٹ تو نہیں رہتا, وہ کبھی اچھا کبھی برا, مگر یہ نارمل ہے. 4 نیچے اور 6 اوپر. 6 سے اوپر جو ہے خوشی, ہائپر, کو بڑا اچھا کوئی ایک واقعہ ہوا تو تھوڑا موڈ اپ ہو گیا. 6 سے لے کر اس کو 7.5 تک کہہ لیں, مگر 7.5 سے جتنا اوپر جاتا ہے تو یہ مینیا, یعنی اگر ہر وہ کسی کی ہائی اسپرٹس رہیں, ہائی ایکٹیویٹی رہے, ہر جوش جذبہ, غصہ, ایک دم ایکشن میں آ جانا, تو یہ نارملی اس کو مینیا کہتے ہیں. ہائپو مینیا اور مینیا, یعنی ہائپو مینیا آپ سمجھ لیجئے کہ 7.5 سے لے کے 8, 8.5 تک, اور 8.5 سے 10 تک مینیا, یعنی بہت ہی غصیلا یا لڑاکا یا ایگریسو یا بلا وجہ کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. اور اگر یہ 4 سے نیچے ہے تو فرسٹریشن ہے, غم ہے, غصہ ہے, اور یہ جیسے جیسے نیچے جا رہا ہے تو یہ ڈپریشن میں ڈوبتے ڈوبتے 2, 1 کیٹاٹونک سٹیج پڑے ہوئے ہیں, کچھ کرنے کو, ناخن بڑھ رہے ہیں, داڑھی بڑھ رہی ہے, میک اپ نہیں کیا جا رہا, بال نہیں سنوار رہے, جیسے عشق سا ہو گیا, یا کوئی اور بیماری لگ گئی, کوئی بیماری جسمانی, تو بالکل الگ تھلگ. یہ ساری سوچوں کی بنیاد ہے ماضی سے. اچھا, اور بے چینی کیسے ہو جاتی ہے؟ بے چینی ایسے ہو جاتی ہے کہ آپ فیوچر میں یہ سمجھتے ہیں, آنے والے وقت میں سمجھتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. امیگڈیلا برین میں, جیسے ہپو کیمپس کا ذکر کیا, امیگڈیلا بادام جتنا, وہ ہمیں کہتا ہے وہ گڑبڑ ہونے والی ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جانی ہے, یہ کام ہاتھ سے نکل جانا ہے. اب یہ جو فیلنگ ہے ہر وقت کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے, کوئی زلزلہ آ سکتا ہے, کوئی زندگی میں خرابی ہو سکتی ہے, یہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا, میں فیل ہو جاؤں گا, نوکری چلی جائے گی, جب یہ ہر وقت فیلنگ رہتی ہے تو یہ انگزائٹی ہو جاتی ہے, پریشانی, پشیمانی. تو پاسٹ سے ڈپریشن, پاسٹ کو جوڑ کے, بری یادوں کو جوڑ کے ڈپریشن, لو موڈ, اور فیوچر کو کہ یہ غلط ہو جائے گا, انگزائٹی. یہ اب سب سوچیں ہی تو ہے, ہوا تو نہیں. کیونکہ زندگی میں جب ہم 3 چیزوں کا سہارا لے لیں تو حالات جیسے بھی ہوں ہم ان کے اوپر قابو پانے کے قابل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بڑی ہی عام سی باتیں ہیں, کوئی سائنس نہیں ہے. وہ عام سی باتیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی اور ان کو کنیکٹ کیسے کیا جائے, اس پہ ہم کریں گے تھوڑی دیر بعد بات. مگر فی الحال ہم وسیم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آج ہمیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں لوگ. نہیں سر, ہاں, نہیں سر, ہم ایک بریک لے لیں. نہیں. اچھا ایسا کریں کہ ایک بریک لے لیں. نہیں, میں تو نہیں کہہ رہی, لے لیں گے لینا. ہاں, اگر پاسبل ہے بریک لینا. اچھا چلیے, کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے. آؤٹ آف دا فریم کوئی سو رہا تھا نا. اچھا آؤٹ آف دا فریم, کوئی نہیں, آؤٹ آف دا فریم سوتا رہے تو خیر ہے. اچھا چلیے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد وسیم صاحب کی طرف ہم آئیں گے, وسیم صاحب سے گانا سنیں گے, اور پھر ہم تھوڑی سی بات مزید کریں گے. اور مزید بات جو آج ہم ٹاپک ہے کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی. میں بھی ہوں پھر ہاں, بریک سے. بریک لیتے ہیں نا. اوکے, اچھا. تو لیٹس ٹیک اے بریک. جہاں تک ایڈکشن اور الکوہلزم کا تعلق ہے, اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2 بیہیویئر ہیں فیملی ممبرز کے
جس کے اوپر ایڈکشن یا الکوہلزم پلتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. ان میں سے ایک انیبلنگ ہے اور ایک پرووکنگ ہے. پرووکنگ یہ ہے برا بھلا کہنا, لعنت ملامت کرنا, طنزیں کرنا, لیکن انیبلنگ کے زمرے میں یہ آتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا, اس کے بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا. تو جب ہم دوسرے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. انیبلنگ ایکچولی پازیٹیو ورڈ ہے, لیکن ایڈکشن کی دنیا میں یہ نیگیٹو ورڈ ہے. ویسے انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی قابل بنانا, لیکن اگر ہم کسی کو نشہ کرنے کے قابل بناتے ہیں یا نشہ کرنے میں کسی نہ کسی طرح کی معاونت کر رہے ہیں تو انیبلنگ یہاں ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ پین کلر جو نارکوٹکس ہیں, کچھ پین کلر جو نارکوٹکس نہیں ہے, جیسے بروفن ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن نہیں ہے, اور سوسیگون ہے تو وہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے. اچھا, اب ڈرگ آف ایڈکشن کون سی ہوتی ہے؟ ڈرگ آف ایڈکشن وہ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی ڈرگ استعمال کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوانٹٹی اگر بہت بڑھتی ہے اور اس کے میٹابولزم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈرگ اثر کرنا کم کر دیتی ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے. بیماریاں دونوں بہت ملتی جلتی ہیں, یعنی دونوں بیماریاں پرائمری ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر موروثی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور دونوں بیماریاں جو ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کوئی بیماری ہو, یہ از خود جنم لے سکتی ہے. جیسے پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے تو پہلے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی, اور دونوں بیماریاں جو ہیں کرونک ہے, یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہے تو پھر ہمیشہ ڈائبٹیز ہے. اسی طرح کہتے ہیں جیسے ایک دفعہ الکوہلزم ہے تو پھر ہمیشہ الکوہلزم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج نہیں کر سکتے اور آپ اس کے مضر اثرات سے نجات نہیں حاصل کر سکتے, لیکن ٹیکنیکلی یہ کہا جائے گا اگر فرض کریں کوئی کسی کو شراب چھوڑے ہوئے 25 سال بھی ہو گئے ہوں, 40 سال ہو گئے ہوں, تو پھر بھی وہ الکوہلک ہی ہوگا, کیونکہ الکوہلک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں. الکوہلک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے. اسی طرح ڈائبٹیز ایک دفعہ جو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا سٹیٹس یہی رہتا ہے ڈائبیٹک کا, چاہے آپ کی شوگر سال کے 365 دن کنٹرول ہو, لیکن آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے, جو کہ نان ڈائبیٹک سٹیٹس ہے آپ کا, وہ بحال نہیں ہو سکتا. مائنڈ باڈی کنیکشن دونوں طرف نظر آ رہا ہے. اگرچہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ڈائبٹیز صرف ایک جسمانی بیماری ہے اور الکوہلزم صرف ایک نفسیاتی بیماری ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں پرائمری اور جسمانی بیماریاں ہیں, اور دونوں میں ذہن کے اندر ایک سیٹ آف سمٹمز پیدا ہوتا ہے جسے ہم سنڈروم کہہ سکتے ہیں. میں یہ چھوٹا سا پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ کبھی ذہنی سکون کے لیے یا ہائی فیل کرنے کے لیے نیچرل ہائی کو بھی ٹرائی کریں. کبھی میڈیٹیشن, کبھی یوگا, کبھی واک, کبھی پیار اور محبت کے اظہار سے, کبھی باہمی ایک دوسرے کی مدد کر کے خوشی محسوس کرنے کی کوشش کی جائے تو شراب یا اس جیسی قباحتوں کی کبھی ضرورت ہی نہیں رہے گی, اور ہم یہ جتنا جلدی کر لیں. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنی سوچوں کو, اپنی احساس کو, فیلنگز کو, اپنے موڈ کو, مزاج کو, ایٹیٹیوڈ کو, رویوں کو, اور ان سے پھوٹنے والے جسم پر ہونے والے اثرات اور سمٹمز اور اپنی انوائرمنٹ کو کیسے ہم یکجا کر کے, سمجھ کے, جان کے, پہچان کے, ان کے اندر ڈبکی لگا کے, غور و خوض کر کے, شعور میں لا کے ان کو کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں, یہ فیلنگ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے. ہم کافی بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی پرابلمز ذہنی کو ہینڈل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نیوروسس, جہاں پہ ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے یا لوگوں کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ میرا دل کا دورہ پڑ جائے گا یا کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جائے گا. یہ جو بیمار پرابلمز ہیں, فیئرز ہیں, ڈر ہیں, خوف ہیں, فوبیاز ہیں, بہت زیادہ جہاں پہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے, لفٹ میں نہیں جا سکتے, ایلیویٹر پہ نہیں جا سکتے,
डर, खौफ, पसीने छूट जाना, हत्ता कि CBT के ज़रिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सोचों और रवैयों को जानकर और इनके मुतालिक बात करके हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपनी सोचों को देख सकते हैं, अपनी यादों को और अपनी फीलिंग्स को एक कनेक्ट कर सकते हैं, पुल बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं। और उस ब्रिज पर चलते हुए अगर हम किसी हिसार में हैं, किसी अपने ज़हनी हवालात में हैं, हम कहीं कैद हैं, तो उससे हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। और अगर हम जो है लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, कैटास्ट्रॉफिक बिलीफ्स हैं, ये लिमिटिंग बिलीफ्स और कैटास्ट्रॉफिक बिलीफ्स का मतलब ये है कि हम समझते हैं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो सोच है, इसके बरअक्स ये सोच होना कि ये मुमकिन है, ऐसा मैं कर लूँगा, मैं मदद ले लूँगा, मैं नॉलेज सीख लूँगा, मैं स्किल सीख लूँगा। तो इंसान ने इस बुनियाद पर इतनी तरक्की की है, और तरक्की का हम ये औज नहीं है, ये उसका फिनैलिटी नहीं है, ये उसका एंड नहीं है, ये एक चलता चला जा रहा है बहाव। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। तो ये जो एक बिलीफ सिस्टम है, एक अकीदा है। अकीदे ऐसे होते हैं जो हमें धड़ों में तकसीम कर देते हैं। अगर अकीदे तकसीम करने के हों तो हमें धड़ों में तकसीम कर देते हैं, हमें जुदा जुदा कर देते हैं। एक ही कमरे में एक ही जैसे, एक ही आदम की औलाद, हव्वा की औलाद के लोग तकसीम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद मर्द और औरतें कोई अलग अलग मखलूक है, हालांकि ये तो दिन और रात हैं, ये तो यिन और यांग हैं, ये तो एक मुकम्मल के दो हिस्से हैं। यानी कि अगर ये जुदा जुदा हैं तो मुकम्मल नहीं है, ये इकट्ठे हैं तो फिर एक मुकम्मल शक्ल आती है, और इंसानियत और इंसान आगे बढ़ते हैं और उनकी नस्ल चलती है। अगर यही तकसीम हो जाए तो ये सोचों की बुनियाद है, ये अकीदे की बुनियाद है, ये जुल्म और मज़लूम, जालिम और मज़लूम की बुनियाद है। और जालिम मर्द भी हो सकता है, जालिम औरत भी हो सकती है, मज़लूम मर्द भी हो सकता है, मज़लूम औरत भी हो सकती है। तो ये जब रंग की बुनियाद पर, जब किसी को काले को गोरे पर फजीलत हासिल नहीं है। आज बहुत सारे अमेरिका में अफ्रीका से लोग आते थे, उनको ग़ुलाम समझा जाता था, अरब में भी ग़ुलाम समझते थे, उनको अपने बराबर बैठने की इजाज़त नहीं थी। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, पिछली सदी में। और वो उन रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते थे। खातून पार्कर कुछ उनका नाम था, बस में बैठी, उनको कहा बस से उतर जाओ तुम, क्योंकि वो स्याह फाम रंगत की थी। उन्होंने कहा नहीं मैं बैठूंगी। तो ये एक रेवोल्यूशन थी, इनकलाब था। तो ये सारी सोचें हैं, ये सोचों के पीछे अकीदे हैं। अगर हम कहते हैं कि अकीदे हमें जुदा कर रहे हैं क्योंकि मज़हब की बुनियाद है, नस्ल की बुनियाद है, लिसानियत है, ज़ुबान है, मगर ये सब छोटी छोटी चीज़ें, असल DNA अंदर तो एक है, वही RBCs हैं, वही सारा अंदर के उज़्व हैं, आज़ा हैं। सो अकीदे ऐसी सोचों को जन्म देते हैं जो हमें जोड़ भी सकते हैं, जो बड़े लीडर्स ने हमेशा किया, चाहे वो मूसा हों अलैहिस्सलाम, चाहे ईसा हों अलैहिस्सलाम, चाहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या छोटी सतह पर यानी मुल्क गिर सतह पर ऐसे लीडर्स जो बड़े बड़े आए, जिन्होंने कहीं वहदत इस्लामी को बात की, कहीं पे वहदत इंसानियत की बात की। तो ये सब जो हैं अकीदे हैं। अगर आपका अकीदा है कि मुश्किलें जो आती हैं वो असल में इसलिए आती हैं कि मुश्किलों को सुलझाने के बाद हम वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे, हमारी सलाहियतें बेहतर हो जाती हैं, तो फिर आप मुश्किलों को मौके समझेंगे। आप समझेंगे कि इस मुश्किल में कोई मौका
چھپا ہوا ہے اسی طرح سے جیسے کوئلے کی کان جب وہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی کوئلے کی کان میں ہیرے بننے لگ جاتے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو جب انسان کے اوپر گرمی, دھوپ, پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر ہمارا عقیدہ ہو کہ اسی میں سے پھوٹے گی کوئی کرن اور اسی میں سے نکلے گا کوئی حل, تو پھر وہ انسان جو ہے پالش ہو کے ہیرے جیسا ہو جاتا ہے اور وہ چمکنے لگ جاتا ہے. These are the limiting or beliefs, empowering beliefs. Beliefs can be limiting or empowering. So belief system جو ہے اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص کس بلیف سسٹم سے بات کر رہا ہے. میاں بیوی ہیں, صبح کا وقت ہے, خاتون کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی گاڑی میں آئل چینج کرا دیا ہے اور فلٹر بھی چینج کرا دیا, ایئر فلٹر بھی چینج کرا دیا, آئل فلٹر بھی چینج کرا دیا. بندہ تیار ہو رہا ہے, پریشان ہے, جلدی میں ہے. کہتے تم نے کیوں کرایا میری گاڑی میں چینج؟ میں نے کہا تو تھا کہ میں خود کراؤں گا. تو اس نے کہا آپ 2 ہفتے سے تو کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا میں کرا دیتی ہوں. تو اس نے کہا تم ہمیشہ مجھے تانے دیتی ہو اور یہ سمجھتی ہو کہ میں کسی قابل بھی نہیں ہوں. میں تمہاری بکواس سن سن کے تنگ آ گیا ہوں. میرا تو دل کرتا ہے کہ تمہیں میں گھر بھیج دوں اور تم مجھ سے اگر کوئی بہتر بندہ ڈھونڈنا چاہتی ہو تو وہ ڈھونڈ لو. اور یہ کہہ کے اس نے دروازہ زور سے نوک کیا, بند کیا اور نکل گیا. اب خواتین و حضرات بڑے سامنے کی بات ہے کہ وہ تو اس کی مدد کر رہی تھی مگر اس کا بلیف سسٹم خراب ہوا تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے تانا دے رہی ہے, اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں, حالانکہ وہ تو اس کی مدد کر رہی تھی. اس کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ شی ہیز ہیلپڈ ہم آؤٹ. اس کے اوپر جو برڈن تھا, بوجھ تھا کاموں کا, اس نے کم کیا. تو ہماری سوچیں اگر نیگیٹو ہوں, پیچھے بلیفس ہمارے ہوں, تو اگر ہم ان کو وزٹ کر لیں, سوچوں کو وزٹ کر لیں, تو ہمارا موڈ خراب نہیں ہوگا, ہماری فیلنگز خراب نہیں ہوں گی. پشیمانی کی, پریشانی کی فیلنگز بن کے ایگریسو موڈ نہیں, مزاج خراب نہیں ہوگا. اور اگر موڈ خراب ہوگا تو پھر ہمارا دل تیز تیز دھڑکے گا. اور اگر جو ہے موڈ اچھا ہوگا, رومانویت والا ہوگا, اچھا ہوگا, میل ملاپ ہوگا, تو پھر وہی دھڑکتا ہوا دل ہمیں لگے گا کہ جیا کرے دھک دھک. تو اٹس آل ود موڈ, سوچ, بلیف. اور ان کو ہم کس طرح سے کسی سانچے میں لا سکتے ہیں, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے میں بالکل آپ کے پاس آنے ہی والا تھا, تو پھر بریک حائل ہو گئی اور اس کے بعد پھر ہم مزید جو ہے قائل کرنے کے لیے تھوڑے گھائل ہو گئے. تو اب اوور ٹو یو وسیم مظہر علی صاحب. بیٹھی ہوں کب ہو سویرا, رولا کے گیا سپنا میرا. رولا کے گیا سپنا میرا. بیٹھی ہوں کب ہو سویرا, رولا کے گیا سپنا میرا.
वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, वही हम बेसहारे, वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, है वही हम बेसहारे। आधी रात वही है और हर बात वही है, फिर भी न आया लुटेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। कैसी ये जिंदगी के साथ आते हम डूबे, के दिल डूबा हम डूबे, कैसी ये जिंदगी के साथ आते हम डूबे, के दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा। थैंक यू। जबरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू। स्लो मेलोडियस, दिल को छू लेने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त। सपने जो हैं वो पूरे हो जाएं तो इंसान खुश हो जाता खुश हो जाता है, और सपने टूट जाएं तो रुला देता है। है, इंसान भी टूट जाता है। हाँ, तो फिर सपने देखने ही नहीं चाहिए कि सपने देखने चाहिए? बस जो पूरे हो वो सर मेरा ख्याल देखने चाहिए। नहीं, अब देखिए ये तो मुनहसर है कि सपना पूरा होता है कि नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जी। क्योंकि अगर हम बच्चों को ये कहें कि देखो ये ना करो, तुम्हें चोट लग जाएगी, इस तरह से ना, आगे मत बढ़ो, तो उनकी हिम्मत जो है वो मान पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। सपने देखते रहना चाहिए, कोशिशें करते रहना चाहिए। और वसीम साहब और मिस नादिया और नाजरीन, हमें सीखना ये चाहिए कि अच्छा अच्छा हप हप, बुरा बुरा थू थू ही नहीं होता, बल्कि गुड फीलिंग्स तो सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बैड फीलिंग्स के साथ भी जीना हमें सीखना चाहिए। ये सोच नहीं होनी चाहिए कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। बैड फीलिंग्स के साथ भी वी शुड कोप अप। जो हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स विच आर ब्रेन बेस्ड स्किल्स,
ان میں اسٹریس ٹالرنس، تکلیف کو برداشت کرنا اور اس سے اپنے آپ کا چھٹکارا حاصل کرنا اور اپنی ہمت بلند رکھنا اور مضبوط رکھنا، یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے پازیٹیو سوچ کا. مگر پازیٹیو سوچ کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم آج سوچوں کی بات کر رہے ہیں، موڈ کی بات کر رہے ہیں، مزاج کی بات کر رہے ہیں، رویوں کی بات کر رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں، سمٹمز کی بات کر رہے ہیں، بیہیویئرس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. ٹھیک ہے، اب مگر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، وہ بھی کئی ایسے پہلوؤں کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، ہمیں ان سے متعارف کراتے ہیں جو پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں. تو بے وقوفوں کی جنت میں رہنا اور ایسی پازیٹیو سوچ رکھنا جو کہ اصل میں نتیجہ نہ دے سکے، آؤٹ کم نہ دے سکے، تو بے وقوفانہ ہوگا. اور اتنی نیگیٹو سوچ رکھنا جس سے انسان تہی دست لاچار، بے بس، بے چارہ ہو جائے، وہ بھی غلط ہے. تو سوچ کے اوپر ایک نظر رکھنا، اور جیسے کچھ لوگ اپنی ڈائری لکھتے ہیں تو ہمیں ریکارڈ لکھتے ہیں، ریکارڈ طلوع آفتاب کا وقت یہ ہوگا، غروب آفتاب کا وقت یہ ہوگا، اتنے انچ فلاں دن بارش ہوئی. اس کو المینک بھی بولتے ہیں. المینک مینز ریکارڈ رکھنا. فلاں دن جو ہے یہ جو مہینے ہوتے ہیں، یا مہینے کا یہ جو چاند جب پورا ہوتا ہے، پونم کی رات ہوتی ہے، تو لہریں کتنی اونچی ہوتی ہیں، ٹائیڈز کی کیا ہائٹ ہوتی ہے. ایک ریکارڈ کیپنگ. اگر ہم اپنے موڈ کی ریکارڈ کیپنگ رکھیں کہ ہمارا فلاں دن کیسا موڈ تھا، اچھا پھر اس سے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا اثر انداز ہو رہی تھی، وہ موڈ کیوں بنا. ایک چھوٹے سا اپنے انٹروسپیکشن کریں، انسائٹ لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں اور اس سے کس طرح بے چینی جو ہے جڑ جاتی ہے، یا کیسے ہم اچھا فیل کرتے ہیں اور ریش ڈیسیژنز لینے لگ جاتے ہیں، غلط ڈیسیژن، کیونکہ ہم بہت ہی جب اوپر کے موڈ میں ہوتے ہیں، اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، تو بو کاٹا ہو جاتا ہے. سو ایک موڈ جرنلنگ، اور اس کے پیچھے تھاٹ جرنلنگ، مطلب لکھیں کہ یہ تھاٹ کیا چل رہا ہے میرا. نوٹ بنا لیں نا، اس کا ایک نوٹیفائی کر لیں کہ صبح میں اٹھا ہوں تو ابھی میں نے انگڑائی نہیں لی اور کسی نے نہیں کہا کہ ہائے مار گئی تیری انگڑائی، تو محسوس کیا کر رہا ہوں. ڈیڈ آئی ہیو اے گڈ نائٹ سلیپ؟ ڈیڈ آئی سی سم ٹیریبل ڈریم؟ ہاؤ ڈو آئی گیٹ اپ؟ ریفریشڈ، شارٹ آف سلیپ. فزیکل سمٹمز آ گئے نا. دیکھیے یہ ساری ایک بنتی جو ہے، اس میں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. فزیکل سمٹمز کیا ہیں؟ فیل کیا کر رہا ہوں؟ معدے میں جلن ہو رہی ہے بہت. کیوں جلن ہو رہی ہے؟ کوئی انگزائٹی ہے یا کچھ کھایا غلط تھا؟ لیٹ کھاتی سو گیا تھا تو رات کو ڈراؤنے خواب آنے لگے، نائٹ ٹیررز، نائٹ وہ جو ہوتے ہیں ڈراؤنے خواب. الٹا کھانے سے خراب خواب آتے ہیں، خراب خواب آتے ہیں. اگر جلن ہو رہی ہے معدے میں یا الٹی سی آ رہی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پوری طرح احساس نہیں ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے جیسے نائٹ میئرز آ رہے ہیں، مگر اصل میں معدہ جو ہے، اینڈ دین یو گیٹ اپ اینڈ تو ان چیزوں کا آپس میں ایک سمبندھ ہے، بہت کنیکشن ہے گہرا. 3 دن پہلے مجھے بہت ڈراؤنا خواب آیا تھا نا. مگر ضروری نہیں ہے کہ ڈراؤنا خواب جو ہے وہ کچھ غلط کھانے سے ہی آئے، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی فیئرز بھی ہو سکتے ہیں. ہاں فیئرز بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہی میں نے جو آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ انکانشیس مائنڈ کانشیس مائنڈ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. مگر جو بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا وجہ کی خود ساختہ طاری کر کے جو پازیٹیو آپ سوچتے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کے موڈ کو تھوڑی دیر کے لیے بدل سکتا ہے، مگر مصنوعی اگر ہوگا تو زیادہ دیر نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کو یہ غور و خوض کر کے دیکھنا پڑے گا، ذرا سا کنویں میں جھانکنا پڑے گا کہ یہ
मूड कहाँ से आया, ये सोच कहाँ से आया, उसको लिख लें, क्योंकि एक पैटर्न होता है लोगों की ज़िंदगियों में कि उनको एंग्जाइटी कहाँ से होती है, उनको डिप्रेशन कहाँ से होता है, उनको पैनिक अटैक्स कहाँ से आते हैं, उनके ये एक मूड का जर्नल बना लें, थॉट का जर्नल बना लें। और अगर इस सारे वकूए में आप उठ के चलने लग जाएं, पानी पी लें, उस सारी जो आपके ज़हन ने तख्लीक किया है और जो आपको ख़राबी दे रहा है उसको आप डिसमेंटल कर दें, मिसमार कर दें, तो ये आपकी मूवमेंट से एक्टिविटी जर्नल, तो एक थॉट जर्नल, मूड जर्नल, एक्टिविटी जर्नल, तो अगर आप कोई एक्टिविटी उसके तोड़ के तौर पे इस्तेमाल करें, या अगर आप किसी अच्छे मूड में जाना चाहते हैं तो आप अपने सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में चले जाएं, यानी सोचें कि कभी जो आपने एक बेहतरीन काम किया था या किसी का लम्स या किसी का साथ जो आपको मिला था, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग इनविगोरेटेड। हालांकि वो चीज़ इस वक्त लम्हा मौजूद में नहीं है, मगर आपकी सोच में है, तो आप सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में जाके वहाँ से ताकत हासिल करके आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। छोटा सा एक बच्चा ऊपर काम करूँगा, बड़े बड़े तो सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में जा सकते हैं। फिर वॉरेन बफे की तरह, वॉरेन बफे दुनिया के एक अमीर तरीन लोगों में से एक है, वॉरेन बफे, उसकी तरह आप अपना एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी दायरा, दायरा एक्सीलेंस का यानी बेहतरीन परफॉर्मेंस का दायरा अपनी सोच से, और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी कि आप एक ऐसे दायरे में जा सकते हैं जहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, मैं क्या क्या करने में कॉम्पिटेंट हूँ, स्किल, तो उससे आपको ताकत मिल सकती है, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, मगर ये हकीकत की बुनियाद पे होना चाहिए। तो दोनों तरफ, यानी अगर आप डाउन हैं तो ऊपर लाने के लिए, बहुत ज़्यादा आप श्योर नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो फिर आप अपने सर्कल ऑफ एक्सीलेंस या सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस में जाके या सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में जाके अपने अंदर वो एतमाद, भरोसा पैदा कर सकते हैं। और एतमाद और भरोसा और ख़ुशी भी कोरोना वायरस की तरह इन्फेक्शस होती है। हमें ये तो याद रहता है कि कोरोना वायरस बहुत इन्फेक्शस है, मगर ये जो एतमाद, खुशी है, ये जब हम इस एतमाद से और जोश से और ख़ुशी से किसी से बात करते हैं, ये एक एटीट्यूड है, ये एक मूड है, तो वो दूसरों को जब मस करता है, यानी आपके स्माइल जो है वो दूर ही से दूसरों में एक आपके ऊपर एतमाद पैदा करती है, भरोसा पैदा करती है। तो कॉग्निशन, सोचों से आप बिहेवियर में तब्दीली ला सकते हैं, और बिहेवियर से यानी पानी पी के, चल के, या जो अब मैं आपको 3 और बातें बताने वाला हूँ, तो आप एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत जगह है, एक खूबसूरत सीनरी नज़र आ रही है, आप नारान में हैं और महीना है जुलाई का और दरियाए कुनहार बह रहा है और उसकी हल्की हल्की लहरों का शोर आपको सुनाई दे रहा है, तो ये एनवायरनमेंट से आपका मूड बदल सकता है। और मूड जो है उसको आप अपनी सोच को दुरुस्त करके बदल सकते हैं, और एसी जो है वो चला के गर्मियों में, यखबस्ता सर्दियों में हीटर चला के आप अपने एनवायरनमेंट के ऊपर काबू पा के अपना मूड चेंज कर सकते हैं। सो ये 5 चीज़ें एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती हैं, और आप इनका एक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, और अब प्रोग्राम का इख्तितामी लम्हा करीब आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप ये जो पूरी अपनी लाइफ है और अपनी सोच है और ज़िंदगी है, और अपनी ज़िंदगी के ऊपर काबू दस्तरस करके हम दूसरों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। और कई दफ़ा हम हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हमें नज़र आता है, तो हमें लगता है कि शायद इस अंधेरे में कोई रोशनी की उम्मीद और किरण नहीं है, मगर गौर कीजिए अंदर झांक के, हो सकता है कि उस अंधेरे में आप खुद ही रोशनी हो। वाह वाह,
جیسے چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا ہوتا ہے, چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے, تو جہاں اندھیرا ہے ہو سکتا ہے اس اندھیرے میں آپ خود امید کی کرن ہو, تو اپنے اندر جھانک لیجئے, آپ کو وہاں سے روشنی ملے گی. اور روشنی جو ہے وہ آپ مستعار دے سکتے ہیں کہ دیے سے دیا جلتا ہے. تو اگر سوچ میں خرابی ہے تو اپنی نعمتیں گننا شروع کر دیں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں. میرے بدن میں درد نہیں ہے, میں صحت مند ہوں, کھانا ہے میز پہ, میرے کوئی پیارے میرے ساتھ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مگر جن لوگوں میں کفران نعمت آ جاتا ہے ان کے پاس سب نعمتیں موجود ہوتی ہیں مگر ان کا دل جو ہے وہ بجھا ہوتا ہے. تو جو ہی ہم اپنی سوچوں میں غرق ہوتے ہیں, تو اگر ہم اپنی نعمتیں گننا شروع کر دیں تو ہماری سوچیں پراگندہ سے خوبصورتی اور پاکیزگی کی طرف جانے لگیں. اور اس پہ ایک لائن مجھے یاد آ گئی, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. یہی سارا جو کانسیپٹ ہے یہ شاعر نے ایک دو لائنوں میں بیان کر دیا. تو اپنی نعمتیں گننے سے ہمارے موڈ مزاج اچھے ہو جاتے ہیں, سوچیں اچھی ہو جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رویے سے, اپنے بیہیویئر سے کوئی تبدیلی لائیں, تو پھر مہربانی کی طرف چلے جائیں. جب آپ کسی کے ساتھ مہربانی کریں گے, تم مہرباں ہو اہل زمیں پر, رب رحمت کرے گا عرش بری پر. تو جب ہم سوچوں کی بجائے کچھ اپنے ایکشن سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کائنڈنس, مہربانی, خدمت, ان چیزوں سے ہم اپنا موڈ بدل سکتے ہیں, سوچیں بدل سکتے ہیں, ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں, انگزائٹی سے نکل سکتے ہیں, امپاور فیل کر سکتے ہیں. پھر ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ ہم تہی دست ہیں, ہم تہی دامن ہیں, ہم ہوپ لیس ہیں, ہم ہیلپ لیس ہیں, ہم ورتھ لیس ہیں. یہ جو ٹرائیڈ ہے, یہ جو ٹرائنگل ہے, یہ جو تکون ہے, اس میں سے ہم باہر آ جائیں گے. ہاں, اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے. تو ہم نے نعمتوں کے گننے کی بات کی, ہم نے مہربانیاں کرنے کی بات کی, مگر کئی دفعہ سچویشن اس وقت مشکل ہوتی ہے اور ہمیں کوئی راہ سوجھ نہیں رہی ہوتی. تو ایسے میں مان لینا, گریسفلی ایکسیپٹ کر لینا, یہ بھی ہمیں مدد فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اگر ہمیں دیواریں نظر آ رہی ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے قفل لگے ہیں, عقل پہ تالے لگ گئے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے, فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آتی, کوئی امید بر نہیں آتی, تو ایکسیپٹ اٹ اینڈ سٹ ڈاؤن اینڈ گریسفلی ایکسیپٹ اٹ. مان جائیں, تسلیم کر لیں. کئی دفعہ سر تسلیم خم کر لیں, بریک لے لیں, پاز لے لیں, میڈیٹیٹ کر لیں, تھوڑی دیر گہرا سانس لے لیں. اور سانس اور ہمارے پورے جسم کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. آکسیجن ہمارے جسم کو انرجائز کر دیتی ہے, اور ہم اپنے اندر ہونے والے جتنے بھی دل ہے, جگر ہے, گردے ہیں, ان کے اوپر نظام انہضام ہے, اس کے اوپر ڈائریکٹلی ایفیکٹ نہیں ڈال سکتے, مگر سانس کے اوپر ہم کنیکٹڈ ہیں. مطلب سانس مجھے سوچے سمجھے بغیر بھی میں لے رہا ہوں, اور میں چاہوں تو اپنی مرضی سے سانس کو تیز یا سلو کر سکتا ہوں. آپ نے فلمی اداکاروں کو دیکھا ہوگا, وہ تیز تیز سانس لے رہی ہوتی ہیں, مطلب کر سکتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. تو آپ گہرے سانس لیں, نیگیٹو انرجی کو جانے دیں. تو یو کین افیکٹ, if you're feeling bad and your heart is racing, pumping too hard,
too hard, you take breath and you calm down. You put your finger and thumb together, index finger, शहादत की उंगली को आप अपने अंगूठे से मिलाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांस के ऊपर आती जाती सांस का आलम न पूछ, जैसे दोहरी धार का खंजर चले। तो अगर उसमें भी आप नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे तो फिर तो बात और है, वरना इस सांस से कि जब तक सांस की डोर चलती है, वो मुझे अजीब व गरीब शेर याद आने लगे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो गई कि खुद ही उठाना पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। वाह वाह सर, क्या बात। एनीवेज, टू सम इट अप, मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि हम अपने एक्टिविटी चार्ट से, थॉट चार्ट से, मूड चार्ट बना के, फ्रूट चार्ट बना के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और जो है हम अपने सांस से, मेडिटेशन से अपनी सोचों को हकीकत पसंदाना या नेगेटिविटी से आउट करके अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर ये काम खुद ना आता हो, तो कई काम हैं जो हमें नहीं आते, तो गूगल पे जा सकते हैं, या हम किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी गाइड के पास जा सकते हैं, किसी राहबर के पास जा सकते हैं, जो हमें बता सकता है, हमें मदद फराहम कर सकता है। हम अकेले को मदद फराहम कर सकता है, हम जोड़ों की शक्ल में जा सकते हैं, हम फैमिली थेरेपी ले सकते हैं, हम कपल थेरेपी ले सकते हैं। हमारे जो भी मसाइल हो, पेचीदा, रंजीदा या संजीदा, हम इनको ये ना समझें कि इनका कोई हल नहीं है। हल मौजूद है। जिस दौर में हम मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स के हल मौजूद हैं। और अगर आप ख़ुद चाहें तो यू कैन हैव, आप दस्तरस हासिल कर सकते हैं अपने जहन, दिमाग पर और अपने मूड पर। अगर आपको परेशानी है, मुश्किल है, तो आप थेरेपिस्ट से, साइकोथेरेपिस्ट से भी मदद हासिल कर सकते हैं। मगर मदद फराहम करने के लिए देर आर पीपल आउट देयर, ऑल यू हैव टू डू इज़ आस्क एंड यू विल रिसीव। मांगें और आपको मिल जाएगा। और कई दफ़ा घरों में अपने ही प्यारे हमारा हाथ थामते हैं तो हम उनका हाथ थामते हैं। यानी जब आप किसी से मुसाफिया करते हैं तो सिर्फ एक को फ़ायदा नहीं होता, दो हाथ मिल जाते हैं। जब आप किसी को बगलगीर होते हैं तो हग सिर्फ एक को नहीं मिलता, दोनों को जप्फी मिल जाती है। यू कैन हेल्प पीपल, नेवर फील दैट यू आर हेल्पलेस। कभी मत में ना उम्मीद ना हो, रोशनी सुबह से मायूस ना होना कि हम नुक्ता अंजाम हैं इसी तीर शबी के, क्या कह के ज़माना हमें रोक सकेगा, हम सूद व ज़िया राह में छोड़ आए कभी के। ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कॉग्निशंस, बिहेवियर और इसके थेराप्यूटिक पहलू जो हैं उनसे आप रूशनास हुए होंगे और आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि देर इज़ पॉसिबिलिटीज़, देर आर पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हैं। मगर जब हम एक होराइज़न तक पहुँचते हैं, जब हम एक उफ़्क़ तक पहुँचते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके आगे और भी आफाक हैं। मैं मिस नादिया शेख से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोग्राम के अख्ताम पे हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाइए। अपना गाना थोड़ा सा सैड है, सॉरी। अच्छा, सैड वाला गाना है। चलिए, अब देखिए, सैड, मैड एंड बैड, ये जितने भी मूड्स हैं, इनको आप हैप्पी, जॉयफुल, डिलाइटफुल, एक्सटैटिक भी बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग एंड ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। फिर से मिलते हैं, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।
दिल दुनिया वालों सदके तुम्हारे दो दिल टूटे दो दिल हारे दुनिया वालों सदके तुम्हारे दो दिल टूटे दो दिल हारे देखेंगे मुखड़ा अपना अब से जवानी दिल के दाग में
दो दिल